اچھا سر، بلوچستان پہ کی جو جماعت اسلامی ہے اس کے اوپر آتے ہیں. سب سے کسی بھی سیاسی پارٹی کا سب سے بڑا ایم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صوبائی گورنمنٹ بنائے، اور اس کے بعد یہ ایم ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں پہنچ جائے. بلوچستان کے اندر جماعت اسلامی اس لحاظ سے بڑی کوئی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکی اب تک. اور اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کی سیاست کے اندر اگر دینی لحاظ سے ہم دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دینی جماعت اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے. آپ لوگوں کا کیا پلان ہے اگلے 2-3 سال میں جب الیکشن آئیں گے تو جماعت اسلامی بلوچستان کیا اپنے آپ کو دیکھتی ہے کہ وہ اسمبلی تک پہنچ پائے گی، اور کتنی سیٹیں، یا کیا آپ لوگوں کا لاہ عمل ہے، اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کی. جماعت اسلامی بلوچستان میں اصل میں دوہری مشکل سے دو چار ہے، جس کا تاثر شاید لوگ محسوس نہیں کر پاتے باہر کے صوبوں کے اندر. یہ تو آپ کے علم میں کہ بلوچستان ایک بہت زیادہ قوم پرستی کے اندر جکڑا ہوا صوبہ ہے. قوم پرست جماعتیں وہاں پہ جتنی زیادہ ہائی لائٹ ہیں سیاست کے میدان کے اندر بھی، ایشوز کے حوالے سے بھی، ظاہر ہے دوسری جماعتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے اوپر جو ایک مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم وفاق کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہیں، ہم پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. ہمارے اوپر یہ الزام ہے بلوچستان کے اندر، یہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ تھا کہنا زیادہ مناسب ہے، کہ یہ بلوچستان کی جماعت نہیں ہے، یہ بلوچستان کی ایشوز پہ دلچسپی نہیں رکھتی، یہ بلوچستان سے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ تو اسلام آباد کی سیاست کرتے ہیں، یہ لاہور کی سیاست کرتے ہیں، اور یہ پنجاب کی سیاست کرتے ہیں. یہ ہمارے اوپر الزام تھا بلوچستان کی جماعت اسلامی کے اوپر. ایک تو ہم الحمدللہ اپنے دوستوں کے مشورے سے اور مناسب اسٹریٹجی سے، اپنے قائدین کی رہنمائی میں ہم اس مشکل سے نکلے ہیں. اب بلوچستان میں جماعت اسلامی کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پنجاب کی سیاست کرنے والی جماعت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے ایشوز کو ٹیک اپ کیا ہے. ہم نے لاپتہ افراد کا ایشو قوم پرستوں سے زیادہ ہم نے جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. ہم نے وہاں پہ جو مسخ شدہ لاشوں کا جو واقعات ہوتے تھے، یا ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگ جو تھی، اس کے خلاف ہم نے قوم پرستوں سے زیادہ بڑھ کے آواز اٹھائی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے نتائج 100% وہاں پیدا ہو گئے، لیکن ہمارا اعتبار بڑا ہے، الحمدللہ ہمارا اعتماد بڑا ہے. وہاں پہ ہونے والا کوئی سیمینار ہمارے مختلف اضلاع میں، کوئی آل پارٹیز، کوئی ایسا اتحاد کہ جو عوامی ایشوز کی ترجمانی کرنے والا ہو، آج الحمدللہ جماعت اسلامی کو اگنور نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسمبلی کے اندر بھی نمائندگی جو ہے وہ ملے، لیکن مشکلات موجود ہیں وہاں پہ. جیسے آپ نے عرض کیا، مذہبی جو طبقہ ہے وہ بھی جماعت کی طرف راغب ہونے کے بجائے وہ جمعیت علماء کی طرف زیادہ راغب ہے، اور ہم وہاں پہ بھی ایک مہازارائی کی فضا میں ہیں. قوم پرستوں کے حوالے سے تو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ انہوں نے بھی ہمیں ایک مشکل میں ڈالا ہوا تھا، لیکن اب تقریباً ہم اس مشکل سے نکل گئے. جمعیت علماء کا جو حوالہ ہے نا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسری دینی، معتبر دوسری دینی جماعت بلوچستان میں شمار ہوتی ہے. یعنی جمعیت علماء سے اگر کسی کی نظر ہٹتی ہے تو وہ سیدھی جماعت اسلامی کی طرف آتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں کچھ اور جماعتیں جو ہیں موجود ہوں، لوگ کہیں کہ جی نہیں، اگر دینی جذبات کے ساتھ کسی طرف جانا ہے تو پھر فلاں و فلاں بھی ہے، نہیں، بلکہ جمعیت علماء سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالکل روگردانی کرتا ہے تو وہ سیدھا جماعت اسلامی کے پاس آتا ہے. تو بہت سارے علماء، بہت سارے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ مختلف علاقوں میں وہ شمولیتیں کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک پروگرام بنایا جس میں محترم امیر جماعت کی ہم نے 1-to-1 ملاقاتیں سارے ان لوگوں سے کروائی ہیں. یہاں سے حب سے شروع ہو کے ہم کوئٹہ تک تو پہنچے ہیں، جس میں میرے خیال درجنوں ایسے بااثر لوگ ہیں، علاقائی معتبر لوگ ہیں، قبائل کے سردار ہیں، یا کسی بھی سیاسی کردار کے حوالے سے معروف لوگ ہیں، وہ ملے ہیں قائد محترم سراج الحق صاحب سے، اور انہوں نے جماعت کے اندر آنے کی دعوت دی ہے، اور وہ ہم سے رابطے میں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت ہو سکتا ہے یہ لوگ باقاعدہ اعلان بھی کریں جماعت میں، اور اس سے جماعت کو تقویت جو ہے وہ ملے گی. جماعت گراس روٹ لیول کے اوپر الحمدللہ، یعنی ہمارے 35 اضلاع ہیں سرکاری، تو 31 میں تو ہمارا نظم باقاعدہ قائم ہے الحمدللہ. الیکشن کتنے 31 اضلاع سے ہی لڑنے کا پلان ہے؟ نہیں، یہ تو خیر الیکشن کی اسٹریٹجی تو وقت آنے پہ بھی بنتی ہے، لیکن یہ تو بہت زیادہ غیر منطقی بات ہوگی کہ ہم
جہاں بہت محدود پیمانے پہ ابھی اپنا نظم ہی بنا سکیں وہاں ہم کوئی یعنی قومی الیکشن کے اندر بھی آ جائیں. ایسا شاید نہ ہو. میرا خیال ہے کہ محدود ویسے یہ کہ 8 یا 10 اضلاع تو ایسے ہیں کہ جن میں ہم نے جہاں ہم نے یعنی کانٹیسٹ کیا بھی ہے پہلے, اور ان میں سے اگر مزید شارٹ لسٹ کریں تو 5-6 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایسی ہیں کہ جو پوٹینشل ہیں, جن پہ ہمارے لوگ بہت اچھا ووٹ لے سکتے ہیں, یا کسی دوسرے حریف کے لیے بہت اچھا مقابلہ کر سکتے, ان کے لیے مشکل کریٹ ہو سکتی ہے. تو یہ اچھے سائن ہیں پولیٹیکل لحاظ سے.